بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 12 نومبر سال 2019 اور دن ہے آج منگل کا۔ اہم ترین خبر ہے، بریکنگ نیوز، اور نواز شریف صاحب لندن جا پائیں گے یا نہیں، اور وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی کابینہ نے اور نیب نے بہت شاندار ایک کھیل کھیلا ہے، اور دوبارہ بال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی فیملی پہ ڈال دی ہے، اور وہ کیسے ڈالی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ہی دیر کے بعد۔ سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے اگر نہیں کیا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ تک ساری انفارمیشن بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو جناب، بات یہ ہے، نواز شریف صاحب جو کہ علیل ہیں بقول ان کے، اور بہت زیادہ بیمار ہیں۔ 8 ہفتے کی ان کی ضمانت تھی، 2 ہفتے گزر گئے۔ ان 2 ہفتوں میں نواز شریف صاحب کبھی بھی ہاسپٹل نہیں گئے، اور کوئی چیک اپ نہیں ہوا، بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوا، کوئی کیا کہنا چاہیے MRI، اس طرح کی کوئی چیز، کوئی ایکٹیویٹی نہیں آئی ریکارڈ پہ، نمبر 1۔ نمبر 2، نہ کوئی ڈاکٹر پرائیویٹلی یا کوئی اور ڈاکٹر گیا ہو چیک اپ کرنے کے لیے، وہ بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ شریف میڈیکل سٹی جو ان کا اپنا ہاسپٹل ہے، وہاں بھی وزٹ نہیں کیا، وہ جاتی عمرہ میں مقیم ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی وہیں پہ ہیں، ان کی فیملی کے دیگر ارکان بھی وہیں پہ ہیں جو پاکستان میں ہیں، یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ، ان کی والدہ۔ سیاسی ملاقاتوں پہ مکمل طور پہ، سیاسی سماجی تمام ملاقاتوں پہ مکمل پابندی ہے۔ نہ شہباز شریف صاحب کسی سے مل رہے ہیں، نہ نواز شریف صاحب مل رہے ہیں، اور نہ ہی مریم صفدر صاحبہ مل رہی ہیں۔ تو ضمانت ہوئی تھی ہیلتھ گراؤنڈ پہ علاج کروانے کے لیے، وہ ہمیں کوئی گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا۔ تو سب سے زیادہ پریشر جو ڈالا گیا شریف فیملی کی طرف سے، مسلم لیگ نواز کی طرف سے، وہ تھا کہ ہم نے باہر جانا ہے، ہم نے ہر صورت میں باہر جانا ہے۔ نواز شریف صاحب کو بڑی مشکل سے آمادہ کیا ہے لندن جانے کے لیے، وہ ہو نہیں رہے تھے، لیکن یہ پریشر بڑھتا گیا، اور آج یہ معاملہ، کیونکہ نام ان کا ECL میں، ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، اور وہ ضمانت پہ ہیں، 8 ہفتے کی ضمانت پہ صرف، لہٰذا ان کا نام ECL سے نکالنے کے لیے یہ سارا ایک پریشر بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا تھا، بہت زیادہ پریشر بلڈ ہو گیا تھا۔ تو اس کو نکلوانے کے لیے مختلف فورمز، بالآخر نیب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، وزارت داخلہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بالآخر آج وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی، آپ کو ہم نے بتایا تھا، وہ اجلاس تھا آج جی، اور وزیر قانون، وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ہیئرنگ کے لیے بلایا کہ آئیں جناب، ہمیں مطمئن کریں کہ نواز شریف صاحب کو باہر جانا ہے، اور پاکستان میں علاج نہیں ہے، اور وہ واقعتاً ایسی بیماری ہے ان کو جو علاج صرف باہر ہی ممکن ہے۔ ان کے وکیل بھی آئے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے درخواست دی ہے کہ نواز شریف صاحب کا نام ECL سے نکالا جائے، وہ بھی آئے، ڈاکٹرز بھی آئے، ڈاکٹر عدنان آئے، ڈاکٹر محمود ایاز آئے۔ بڑی لمبی نشستیں ہوئیں، 3.5 گھنٹے کا ایک سیشن، 2.5 گھنٹے کا ایک سیشن، اور اس وقت بھی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور پھر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جایا گیا۔ تو جو پہلے 2 سیشن ہوئے اس میں تجویز یہ تھی کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ آپ نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں، ان کو جرمانہ ہے 8 ملین پاؤنڈ کا ایک ہے، 25 ملین ڈالر کا ایک ہے، 1.5 ارب روپے کا ایک ہے، تو یہ تقریباً 7 ارب روپے بنتے ہیں۔ پھر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، وہ بھی پلج ہیں، یہ سارے فائن ہوئے ہیں، اور یہ پراپرٹیز بھی پلج ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا کمیٹی نے، ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب کی حکومتی کمیٹی نے یہ تجویز دی نیب کی سفارشات کی روشنی میں کہ جناب انہوں نے باہر تو جانا ہے، بہت بیمار ہیں، اور اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، یہ تجویز ہے کہ آپ کو ہم آفر کرتے ہیں کہ آپ بینک گارنٹی دیں، شیورٹی بانڈز دیں، سیکیورٹی دیں، اتنی مالیت، اور آپ جا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اور یہ بھی بتا کے جائیں کہ آپ نے واپس کب آئیں گے، یہ 2 چیزیں آپ بتائیں۔ یہ تجاویز لے کے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پہنچا گیا،
वफाकी काबीना के इजलास में इस पे बहस हुई। जुल्फ़ी बुखारी साहब, फैसल वाडा और कुछ और वज़रा, उन्होंने भरपूर मुखालफत की कि नहीं जाने देना चाहिए और रूल ऑफ़ लॉ कायम करना चाहिए। लेकिन एक राय ये थी कि चूँकि ये इंसानी हमदर्दी का मसला है, बीमारी का मसला है, इसलिए इस पे हमदर्दाना गौर करना चाहिए। लिहाजा सब कमेटी डॉक्टर फ़रूक नसीम साहब ने कहा कि ये तजवीज़ है, और कल हम अपने प्रोग्राम में भी ये बात कर चुके थे कि ये तजवीज़ है, ये दरमियानी रास्ता है। हम उनसे ये ज़मानतें ले लेते हैं, बैंक गारंटीज़ ले लेते हैं, अगर वो वापस आ गए तो बैंक गारंटीज़ वापस हो जाएंगी, और अगर ना आए तो ये हम ज़ब्त करके कौमी ख़जाने में जमा करवा देंगे। अब होना तो ये चाहिए। अच्छा जी, ये काबीना ने फ़ैसला कर लिया, मशरूत तौर पे जाने की इजाज़त दे दी है। अब दोबारा ये कन्वे किया गया शरीफ फैमिली के वकला को, अता तारड़ साहब को, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बताया, और उसके बाद ये सर जोड़ के बैठ गए हैं। इन्होंने अब ये सर पकड़ के बैठ गए कि ये हमारे साथ क्या हुआ, हम तो कुछ लेने गए थे, हमें तो लेने के देने पड़ गए हैं उल्टा। हमने तो सोचा था कि बस पतली गली से निकल जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन ये तो वफाकी काबीना ने एक कमाल कर दिया। तो मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये शक हो गया था कि ये कुछ गलत हो रहा है, उनकी मर्ज़ी और उनके इल्म में लाए बग़ैर कुछ हो रहा है, कुछ शरीफ फैमिली के साथ कुछ अरेंजमेंट्स तय की जा रही हैं जिनका उन्हें इल्म नहीं है, और नैब भी इस सारे प्रोसेस से बाहर थी। तो जब ये चीज़ें, और वज़ारत दाखिला, वज़ीर दाखिला साहब को इल्म था, इसलिए वो ख़ुद कुछ नहीं कर रहे थे, वो नैब को बार बार प्रेशराइज़ कर रहे थे कि नैब इजाज़त दे। आज सब कमेटी में भी यही हुआ कि नैब पे प्रेशर डाला गया, लेकिन नैब ने ये प्रेशर कबूल नहीं किया, और वो अपने असूली मौक़िफ़ पे डटे रहे कि जब तक हमें कोई ज़मानत नहीं मिलेगी उस वक्त तक हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते, और हम इनको बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दे सकते। नैब ने यह प्रेशर कबूल नहीं किया। क्रेडिट गोज़ टू चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब। और सब कमेटी को भी पता था कि ये सारी चीज़ें लेके जानी हैं वफाकी काबीना के इजलास में, तो वहाँ पे इमरान खान साहब बैठे हैं। तो मैं बात कर रहा था इमरान खान साहब की। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पता चल गया, शक गुज़रा, उसके बाद उनको यकीन भी हो गया कि ये उनसे बाला बाला कोई गड़बड़ हो रही है, कोई अरेंजमेंट हो रही है शरीफ फैमिली के दरमियान। और फिर ये कि यकदम प्रेशर आना शुरू हो गया कि जनाब फ़ौरन बस नवाज़ शरीफ साहब ने जाना है और इलाज के लिए जाना है। उन्होंने फिर कुछ मशवरे किए अपने मुशीरान से और अपने कुछ लीगल एक्सपर्ट से कि ये क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चले गए तो उन्होंने वापस नहीं आना, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है। फिर ये कि 8 हफ्ते की हेल्थ ग्राउंड पे ज़मानत, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अभी तक 2 हफ्ते गुज़र गए हैं, कोई ज़मानत नहीं आ रही, कोई ट्रीटमेंट नहीं। और फिर आज जो सब कमेटी में एक और बात हुई, वो ये हुई कि प्राइवेट रिपोर्ट पेश की गई नवाज़ शरीफ साहब के बारे में, और उसके बारे में जब कमेटी ने पूछा डॉक्टर महमूद अय्याज जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल के हैं और मेडिकल बोर्ड के हेड थे, उनसे पूछा कि क्या आप इस रिपोर्ट को मानते हैं, क्या इस रिपोर्ट की आप तस्दीक करते हैं, इसकी ओनरशिप लेते हैं, तो वो जनाब आराम से खिसक दिए। उनको भी पता चल गया, और वो भी उन्होंने कहा जी मैं सोच के बताऊंगा। उन्होंने भी उस रिपोर्ट की ओनरशिप लेने से इनकार कर दिया। अब मसला क्या है? मसला ये है, जो इमरान खान साहब को भी समझ आ गई है और चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब को भी समझ आ गई, जिसकी बुनियाद पे फिर ये फ़ैसला हुआ कि जनाब मसला ये है कि ये लोग किसी न किसी तरीके से बाहर जाना चाहते हैं, और जो थोड़ा बहुत दिया दिलाया बस वो ख़त्म, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब नैब ने अपनी एक रिपोर्ट दे दी, और उसके बाद चले गए नवाज़ शरीफ साहब
वफाकी काबीना के पास, ذیلی کمیٹی کے پاس. انہوں نے وہ بنتا ہے جناب 7 ارب روپیہ اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ یہ بنتے ہیں. ان کے برابر بینک گارنٹیز دینا پڑیں گی. کس کو دینا پڑیں گی؟ اب مزے کی بات ہے، یہ شہباز شریف صاحب کو دینے پڑیں گی. شہباز شریف صاحب کی اپلیکیشن ہے، شہباز شریف صاحب ہی گارنٹر ہوں گے. اب جب یہ خبر پہنچی جاتی عمرہ تو اب شہباز شریف صاحب نے مشاورت شروع کر دی اور انہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ بھی رابطہ کیا، کچھ لیگل ایکسپرٹ سے بھی رابطہ کیا کہ یہ کیا ہوگا. اب وہاں پہ یہ سوچ بچار چل رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہے ہمارا جو کلچر ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی خدا نخواستہ بیمار پڑ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو پھر ہم اپنا تن من دھن لٹا دیتے ہیں، اور خاص طور پہ فیملی کا بہت بڑا کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا ایون کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو بھی ہمارا جو کلچر ہے مشرق کا وہ یہ ہے کہ جو جمع پونجی ہے وہ آپ لگا دیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی ان کو صحت عزیز ہے، کیا نواز شریف صاحب کی زندگی ان کو عزیز ہے، اور کیا وہ یہ شرط مانیں گے اور یہ سب کچھ پلیج کروائیں گے، بینک گارنٹی دیں گے، سیکورٹی جمع کروائیں گے، شورٹی دیں گے، ضمانت دیں گے، جو کہ حکومت نے آفر کی. حکومت نے اپنی نیت بتا دی، وزیر اعظم عمران خان نے، کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، آپ جانا چاہتے ہیں، قانون ہمیں الاؤ نہیں کرتا کیونکہ قانون کے مطابق آپ کو سزائیں ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وفاقی کابینہ اپنا یہ اختیار استعمال کر رہی ہے اور آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہ زر ضمانت کے طور پہ آپ ہمیں جمع کروا دیں، قومی خزانے میں رکھ دیں. اگر آپ واپس آ گئے تو یہ آپ کو واپس مل جائیں گی آپ کی امانت، اور اگر نہ آئے تو تا حکم ثانی، تا حکم فیصلہ یہ آپ کی اماؤنٹ ادھر رہے گی. اور جب اگر آپ کو عدالتیں بری کر دیتی ہیں تو پھر ویل اینڈ گڈ، پھر بھی یہ ساری چیزیں واپس مل جائیں گی. اب بال جو ہے وہ چلی گئی ہے جناب جاتی عمرہ شریف فیملی کی کورٹ میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو دمڑی عزیز ہے، دولت عزیز ہے، اور یا پھر نواز شریف صاحب کی زندگی اور نواز شریف صاحب کی صحت عزیز ہے. یہ دیکھنا ہے اور دیکھتے جائیے. اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں تو یہی ہے کہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی عدالت سے رجوع کرے گی، پیسے نہیں دے گی، پیسہ دینا نہیں چاہتی. تو دیکھتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے ایک چھکا کھیل دیا اور اب فیصلہ شریف فیملی کو کرنا ہے.